الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدقت يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر
دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی عالم نے اس عالم کو کیا کیا نہ دیا، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیات کریمہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب اور آخری پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم کیا اور آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا۔ قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو قائم رکھ دیا۔ اور ہم لوگ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، دوسرا ہماری سعادت یہ ہے، ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور آخری پیغمبر کے امتی ہیں۔ تو بحیثیت امتی ہم مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے محبت رسول، کہ مسلمان ساری دنیا سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ محبت اپنے نبی کے ساتھ کرے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم،
نبی ایمان والوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک میں اس کے لیے والدین سے، اولاد سے، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر نے ایک موقع پہ کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے ساری کائنات سے زیادہ، فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو تھے تو سچے لوگ۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول جان سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن جہان سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر جب تک جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرو گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ فوراً دل کی حالت بدل گئی اور کہا اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی نا، اب بات بن گئی نا کہ اب آپ کی محبت قبول ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے محبت رسول، کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے رسول سے ہونی چاہیے۔ دوسرا حق جو ہے وہ ہے تعظیم رسول، کہ سب سے زیادہ عظمت ہمارے دلوں میں اللہ کے بعد کس کی ہو؟ اس کے رسول کی ہو۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سب سے بڑا اور پیارا اور خوبصورت رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی عظمت سے بھی زیادہ، استاد کی عظمت سے بھی زیادہ، اپنی آل اولاد، اپنے دوستوں کی عظمت سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ عظمت مسلمان کے دل میں ہو تو اس کے رسول کی ہو۔ تعظیم رسول تمام تعظیموں سے مقدم ہو۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ ہے اطاعت رسول، کہ رسول کی اطاعت بھی ہو۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اطاعت رسول بھی ہونی چاہیے۔ اطاعت کے بغیر، فرمانبرداری کے بغیر محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، سچائی کچھ بھی نہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ مثال سے سمجھا دوں، ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے بنا رہ نہیں سکتا، جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھتا ہی رہوں، ساری کائنات سے آپ زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اب باپ نے سوچا کہ بیٹا تو بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے، اس کا امتحان بھی تو لے لوں۔ اب باپ بیمار پڑ گیا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ میں اپنا فلانا کام نہیں کر پا سکا، تو ذرا جا میرا وہ کام کر کے آ جا، آج میری جگہ پہ یہ کام تو کر کے آ۔ یا وہ پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی لا کے دے، یا اور کوئی کام کا اس سے مطالبہ کرے تو بیٹا آگے سے کہے کہ ابا جی چنگے تو بڑے لگنے ہو،
محبت تو تواڑی نال بہت زیادہ ہے، لیکن تواڑے کم میں نہیں کر سکنا. تسی ذرا آپ ہمت کرو نا تو ذرا اولے اولے اٹھ کے ونجو تو اپنا کام کر کے خود ہی آ رہے ہو. کوئی دنیا کا پاگل کہے گا کہ یہ بیٹا اس کا فرما بردار ہے یا محبت کے دعوے میں سچا ہے. عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس بیٹے کو واقعی اپنے باپ کے ساتھ سچی محبت ہے. اگر سچی محبت ہوتی تو باپ کو کہنا بھی نہ پڑتا، اشارے پر بیٹا لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا کہ واقعی اس کے دل میں باپ کی سچی محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کی جو محبت ہے یا محبت کا دعویٰ اس کی زبان پہ ہے، اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے. اور محبت رسول ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نبی کی اطاعت بھی کرو. اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی محبت کو ایمان کا معیار نہیں بنایا. صرف یہ نہیں کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صرف یہ نہیں کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے جب تک تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تم مومن نہیں بنو گے. صرف یہ نہیں کہا، آگے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بی. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، جب تک اس کی اتباع نہیں کرو گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تب تک کامل مومن نہیں بنو گے. محبت کا بھی بتا دیا اور اطاعت کا بھی بتا دیا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو. صرف اطاعت ہے محبت نہیں ہے، کام نہیں بنتا. صرف محبت ہے اطاعت نہیں ہے، یا اطاعت ہے محبت نہیں ہے، کام نہیں بنے گا. مثال سے سمجھا دوں، ہر آدمی کے گھر میں پاور ہاؤس سے بجلی کی 2 تاریں آیا کرتی ہیں. ایک گرم ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوتی ہے. صرف ٹھنڈی تار آئے تب بھی بلب نہیں روشن ہوتا، صرف گرم تار آئے تب بھی بلب نہیں روشن ہوتا. بلب کو روشن کرنے کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے دونوں تاروں کا ہونا ضروری ہے. گرم تار بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو. دونوں گرم ہو جائے تو پھر بھی معاملہ بگڑ جائے گا. دونوں ٹھنڈی ہو تو پھر بھی کام نہیں چلتا. اسی طرح ہر امتی کے دل میں گنبد خضرا کے پاور ہاؤس سے 2 تاریں آتی ہیں، ایک گرم اور ایک ٹھنڈی. گرم تار محبت والی تار ہے اور ٹھنڈی تار جو ہے وہ اطاعت والی تار ہے. یہ دونوں تاریں مومن کے دل میں آئیں گی تب جا کے اس کی زندگی بنے گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے وضو کا پانی، وضو کے قطرے محبت میں آ کر انسان اپنے جسم پر ملتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کروا رہی ہے، تو پھر اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جس بدن پر ہم محبت کی وجہ سے
رسول اللہ کے وضو کے قطرے مل رہے ہیں تو محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس بدن پر ہم رسول اللہ کے طریقوں کو بھی جگہ دیں. صرف وضو والا پانی ہمارے جسم پہ نہ ملا جائے بلکہ اس جسم پر رسول اللہ کے طریقوں کو بھی ہم نے جگہ دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام دوڑے ہوئے آئے اور وہ آپ کے جسم سے وضو والا پانی لگنے کے بعد جب نیچے گرتا تو صحابہ نے نیچے ہاتھ پکڑے. کوئی سر پہ مل رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے. یہ تو پانی رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی کبھی زمین پہ نہیں گرا. آپ کا ناک مبارک کا جو مادہ تھا وہ بھی کبھی زمین پہ نہیں گرا. صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر یوں اپنے جسموں پہ مل کر اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. قربان جاؤں صحابہ کی محبت پہ اور قربان جاؤں صحابہ کی اطاعت پہ. تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے کہ آپ کے جسم سے لگ کر نیچے گرنے والا پانی زمین پہ نہ گرے بلکہ ہمارے جسموں پہ ملا جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے یا یہ چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے، اس کو چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچ بولے. بولو کیا کہا؟ اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کرے، اس میں خیانت نہ کرے. اور فرمایا جو اس کے پڑوسی ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ بات میں سچ بولنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے نبی کا ہے. امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے نبی کا ہے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے نبی کا طریقہ ہے. فرمایا صرف محبت نہیں، صرف زبان سے دعوے نہ کرو کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، واقعی محبت ہے تو پھر یہ کام کر کے دکھلاؤ. سچ بولو، امانتوں کی حفاظت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. محبت کو عملی کام میں ذرا دکھاؤ نا مجھے. آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے، بس صرف دعویٰ ہے. خدا کی قسم حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، سچائی کچھ بھی نہیں ہے. آج سب سے زیادہ جھوٹ ہم مسلمان بولتے ہیں. سارا کاروبار، ساری تجارت اس کی بنیاد جھوٹ ہے. امانتوں کی کوئی حفاظت نہیں ہو رہی، امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں مسلمان. اور کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں؟ صرف نبی کی نعتیں پڑھ لینا، نبی کی تعریف کر لینا، آپ کی یاد میں جلوس نکال لینا، جلسے کر لینا، اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے.
صرف زبانی دعوے مت کرو. ہمیں صرف نبی کی تعریف کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ نبی کی ہر ادا کی، ہر عمل کی نقل اتارنے کی بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا نبی سے محبت کرو، یہ بھی کہا گیا نبی کی تعریف کرو، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ہر ادا میں، ہر عمل میں نبی کی نقل بھی اتارو، نبی کی اتباع بھی کرو. اور اتباع اگر کی ہے تو صحابہ کرام نے کی ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت قرقرہ رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ حضور کو ملنے آئے، گرمی کا موسم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کے بٹن کھولے ہوئے تھے. تو حضرت قرقرہ کی ملاقات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. ساری زندگی حضرت قرقرہ نے اپنے بٹنوں کو بند نہیں کیا. کسی نے کہا اوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بٹن بند بھی کیا کرتے ہیں. کہا خدا کی قسم، میں نے اپنے نبی کو جس حال میں دیکھا ہے میں نے اسی حالت کو اپنا لیا ہے. جب بٹن بند ہوتے ہوئے اپنے نبی کو دیکھوں گا تو پھر اس پر بھی عمل کر کے دکھلاؤں گا. ایک صحابی ہیں غالباً حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالوں کو یوں پکڑا، پیشانی سے یوں. ساری زندگی انہوں نے وہ بال نہیں کٹوائے کہ جن بالوں کو نبی کے ہاتھ لگ گئے میں کبھی ان کو کینچی نہیں لگنے دوں گا. یوں پر بیٹھ کے جب بالوں کو کھولتے تو زمین کے ساتھ جا کے لگتے. سارے بال کٹوا دیتے لیکن وہ بال نہیں کٹواتے جہاں نبی کا ہاتھ مبارک لگا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، میرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے اوراق ہیں اور ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. حکم تو دور کی بات ہے، صحابہ نے نبی کے تیور کی بھی مخالفت نہیں کی، آپ کے تیور کی بھی لاج رکھی. حضرت عمر تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں، یوں مطالعہ کر رہے ہیں، اور نبی پاک کی جب نظر پڑی تو آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گئے اور پیشانی پہ تیور آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ جب میرے نبی کے چہرے انور پہ پڑی تو وہ تو مزاج شناس رسول تھے، وہ تو نبی پاک کے مزاج سے واقف تھے. تو حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیری ماں تجھ کو روئے، تو توراق کے اوراق پڑھ رہا ہے، نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا. حضرت عمر نے جب نبی پاک کے چہرے انور پہ نگاہ ڈالی تو فوراً ان اوراق کو لپیٹا اور اعلان کیا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول، میں تو ویسے ان کا مطالعہ کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، وبمحمد نبیا ورسولا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں. فوراً اتباع کر دی.
فوراً، کوئی قیل و قال، کوئی بیس و مباحثہ نہیں کیا، فوراً اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر دیا، اللہ کے رسول میں تو ویسے پڑھ رہا تھا، میں تو آپ کو نبی مان کے راضی ہوں، اسلام کو دین مان کے راضی ہوں، اپنے پروردگار کو اپنا رب مان کے راضی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ منبر پہ تشریف فرما تھے تو جو سامنے مجمع تھا صحابہ کا، آپ نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کراس کر رہے تھے، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، جو ہی حکم رسول کان میں پڑا فوراً بیٹھ گئے اسی جگہ پہ، اور سامنے ایک بکریوں کا باڑ تھا، وہاں ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکریوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، جب ان کے کانوں میں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو بعد میں رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ان حضرات سے، تو عبداللہ بن مسعود سے کہا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میں نے تو سامنے والوں کو کہا تھا، تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ کہ اللہ کے رسول میں جانتا تھا، یقیناً آپ نے اندر والوں کو کہا ہے جو سامنے تھے، لیکن جو ہی آپ کا فرمان میرے کان میں پڑا تو پھر میں نے اس حکم کی تعمیل میں فوراً اپنے آپ کو بٹھا دیا، اگر میں آپ کی حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو یہ مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ پھر آپ نے حضرت ابو درداء سے پوچھا تم یہاں بیٹھ گئے؟ میں نے تو اندر والوں کو کہا ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، کسی شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ وہ یہ اتباع رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے۔ اور اطاعت رسول، اتباع رسول اتنی ضروری ہے کہ خود رب العالمین نے اپنے نبی کی اتباع کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ پہلا اعلان، میرے محبوب پیغمبر آپ دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیں۔ ربا کیا اعلان کروں؟ فرمایا یوں کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یا حقیقت میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اس کے لیے تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے اتباع رسول کو، اطاعت رسول کو معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دی کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، جو میرے نبی کی پیروی کرے گا،
جو میرے نبی کی فرما برداری کرے گا، رب فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، یہ مجھ سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ کی محبت کی برکت سے، رسول کی اطاعت کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے لیے سارے کے سارے گناہ معاف کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس نے ایک مقام پہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں اللہ چاہوں تو تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ ایک اور مقام پہ اپنے بندوں کو تسلی دی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ فرمائے میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا اعلان، قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب آپ اعلان کر دیں اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ میں کہوں کہ میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، کس طریقے سے کروں گا، کس انداز سے کروں گا، کون سے کاموں کے ذریعے کروں گا، یہ مجھے نہیں پتا، اس کے لیے مجھے اپنے نبی کے در پہ آنا پڑے گا، مجھے اپنے نبی سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، میرا نبی مجھے بتائے گا اے میرے امتی تو اگر اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے، اور اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیا اپنے طریقے سے کریں گے؟ بولو بولو، اپنی طریقے سے کر سکتے؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بھائی پڑھو نماز۔ اب کیسے پڑھیں؟ قرآن نے آگے کوئی تفصیل بتائیے، طریقہ بتایا ہے، اوقات بتائیں، رکعتیں بتائیے، فرض، واجب، نفل، مستحب، سنت بتائیے؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں رسول کے در پہ آنا پڑے گا، ہمیں رسول بتائے گا کہ تم نے اللہ کی جو نماز پڑھنی ہے وہ کیسے پڑھنی ہے، اور پھر رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھیں گے تو وہ نماز
نماز کہلائے گی، وہ عبادت عبادت کہلائے گی۔ اگر طریقہ اپنا بنائیں گے وہ بدعت کہلائے گی، وہ کبھی نماز نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی نے ہمیں کیا فرمایا کہ فجر کی کتنی رکعتیں پڑھو؟ 4 رکعتیں پڑھو، 2 سنتیں پڑھو، پھر 2 فرض پڑھو۔ ایک عاشق اٹھ کے کہے کہ جی میں تو بڑا اللہ کا عاشق ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے اپنے رب سے بڑی محبت ہے، میں تو 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا کہ 2 پر میری محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، 2 پر میرا گزارا نہیں ہوتا، میں 4 پڑھوں گا۔ اب بتاؤ اللہ اس کے وہ 4 رکعت فرض قبول فرمائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے منہ پہ رکھ کے مار دیے جائیں گے کہ تو نے میرے لیے رکھتے تو 4 پڑھی، لیکن بتلا یہ طریقہ میرے نبی کا ہے یا نہیں؟ اور آسان مثال سے آپ کو سمجھا دوں، میرے دوستو، ہم مسلمانوں کے جتنے بھی اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی، اس معیار پر ان اعمال کو پرکھا جاتا ہے، اور وہ کسوٹی، وہ معیار میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اس کو نبی کے طریقے پر پرکھا جاتا ہے، نبی کی سنت پر پرکھا جاتا ہے۔ اگر نبی کی سنت کے مطابق ہے، اللہ اس کو بڑی محبت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے ذرہ برابر کیا جانے والا عمل، ذرہ برابر اللہ کی رضا کے لیے نبی کے طریقے پہ کیا جانے والا عمل جب اللہ کے پاس جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، اور بچوں کی پرورش کر کر کے ان کو بڑا کرتے ہو، جوان کرتے ہو۔ اللہ تمہارے اس ذرہ برابر عمل کو، اس کی پرورش کر کے اس کو بڑھا 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 کے پہاڑوں سے زیادہ وزنی بنا دیتا ہے۔ ایک تو اس میں اخلاص ہے، دوسرا نبی کا طریقہ موجود۔ اور اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے مسلمانوں، وہ بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس پہ بڑے خرچے ہی کیوں نہ کیے گئے ہوں، دنیا والوں نے اس پہ بڑے بلے بلے ہی کیوں نہ کہے ہوں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو میرے نبی کے طریقے سے ٹکرا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بازار جاتے ہیں، آپ کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، پھٹا پرانا، سن 2080 کا بنا، سن 1980 کا بنا ہوا، 1995 کا بنا ہوا، پرانا ہے، اتنا سا نوٹ ہے، پرانا ہے، لیکن اس پہ حکومت پاکستان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ دیں گے، دکاندار اس کو بڑے ادب سے، بڑی چاہت سے اس کو قبول کر کے آپ جو چاہیں گے آپ کو دے دے گا۔ آپ کہیں یار چھوڑو، یہ پھٹا پرانا چھوٹا سا نوٹ ہے، میں اپنا بناتا ہوں۔ اپنے بازار سے بہت اچھا اعلیٰ کاغذ لایا، اس کے اوپر خوبصورت کلر لگائے، بڑا اتنا بڑا نوٹ بنا دیا، خوبصورت 100 روپے کا نوٹ۔ جی آپ دکاندار کے پاس جاؤ، دونوں ہاتھ سے پیش کرو، چاچا جی یہ سونا نوٹ کے نو تما یہ چیز چاہ دو۔ وہ اکسی لالا کتوں لے کے آئے، یہ کی وے سونا نوٹ ہے؟ وہ جی اتنا سونا ہے ماشاءاللہ، کلر تسی ویکھو، کاغذ تسی ویکھو، خوبصورتی تسی ویکھو۔ وہ اکسی اس نے ہوتے گورنمنٹ پاکستانی مور ہی نہیں ہے تو اس کی خوبصورتیاں میں کی کرا، اس کے بڑے پن کو میں کیا کروں، اس کے رنگ روغن کو میں کیا کروں؟ ہمارے پاس جو قبول کرنے کا معیار ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کی مہر ہے، اس میں وہ معیار ہی نہیں ہے، یہ اس کسوٹی پر پورا اتر ہی نہیں رہا۔ یہ نوٹ یہ ہمیں ناقابل قبول ہے، یہ جعلی ہے، اس کو پکڑو۔ وہ پکڑا جاتا ہے پولیس کے حوالے، جی یہ جیلی کرنسی چلاتا ہے، آتے ہیں نا اخبارات میں جیلی کرنسی کا کیس فلانے پر ہو گیا جی۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر حکومت پاکستان کی مہر کے بغیر ایک نوٹ دکاندار قبول نہیں کرتا
تو میرے نبی کی سنت والی مہر کے بغیر مومن کا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. جتنا سونا بنا کے مرضی پیش کر دو نا جی, جتنے چونکے چناکے کے نعرے لگا لو, 1000 بار یوں کہو حرج کیا ہے جی, حرج کیا ہے جی, کیڑا کو گناہ نہ کم پہ کرنے ہیں جی, سب تو بڑا گناہ ہے یہ کہ نبی نے طریقے نے مخالفت پہ کرنا ہے, اس تو بڑا گناہ کی اسی. تو ان کنتم تحبون اللہ, میرے محبوب آپ فرما دیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی, میری اطاعت کرو. میری اطاعت کے بغیر نہ تمہارے اعمال قبول ہیں, نہ تمہیں اللہ کی محبت مل سکتی ہے, نہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کے فیصلے کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی اور ایک منافق کا زمین کے کسی ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا. وہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن تھا منافق, اوپر سے مومن بنا ہوا تھا. رسول اللہ کی خدمت میں فیصلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا. یہ نہیں دیکھا ہے دوسری طرف مسلمان ہے, کلمہ گو ہے. آپ نے جب دونوں کی بات سنی تو حق کے مطابق آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ اس کا مال ہے, اس کے حق میں فیصلہ ہے. اب یہودی تو خوش ہوا, لیکن منافق کو ذرا دل میں کڑن محسوس ہوئی اور اس کو اطمینان نہ ہوا, تو یہودی سے کہنے لگا یار بات ایسے ہیں کہ چلو ذرا حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں, وہ بڑے اچھے فیصلے کرتے. اس نے کہا تیرے نبی نے تو فیصلہ کر دیا ہے, ہم تو اس نبی کو نہیں مانتے, لیکن چلو تمہاری تسلی کے لیے ادھر بھی چلے جاتے ہیں. گئے حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دیا, کون؟ ہم جی. کیوں آئے ہو؟ کہ جی ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں. کس چیز کا فیصلہ؟ زمین کے ٹکڑے کا ہمارا مسئلہ ہے. کہا رسول اللہ کی موجودگی میں میرے پاس فیصلہ لے کر آئے ہو. یہودی نے کہا عمر تیرے نبی کے پاس تو ہم تجھ سے پہلے چلے گئے تھے, وہاں سے ہم نے فیصلہ کرا لیا. کہ کیا فیصلہ ہوا؟ کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا, تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یہودی نے کہا عمر مجھے تو آپ کے نبی کا فیصلہ قبول ہے, منظور ہے, لیکن یہ جو آپ کا مسلمان بھائی ہے نا, اس کو ذرا اطمینان قلب نہیں ہے. اور تم نے فرمایا کیوں بھائی, تمہیں نبی کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے؟ کہ او جی میں ذرا تواڑے کل بھی حاضری لا کے نا تواڑے کل بھی ذرا فیصلہ کرا کے نا, رسول اللہ نے تو فیصلہ کیا تھا, لیکن میں کہا چلو آپ سے بھی ذرا رہنمائی حاصل ہو جائے. فرمایا انتظار کرو, میں گھر سے ہو کے آتا ہوں, میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے, نیام سے تلوار نکالی اور آئے اور سیدھا اس منافق کی گردن کو مارا. سر ادھر لگا, دھڑ ادھر لگا. تھا وہ کلمہ گو لیکن منافق تھا, کسی کو نہیں پتا یہ منافق ہے. فرمایا جو رسول اللہ کے فیصلے پہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا, جس کو رسول اللہ کے فیصلے پہ اطمینان نہیں ہے, رسول اللہ کے فیصلے کے بعد میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے, تو پھر اس کا فیصلہ عمر نہیں کرتا, عمر کی تلوار کرتی ہے. بڑا پروپگنڈا شور شرابہ ہوا, عمر نے کلمہ گو مسلمان قتل کر دیا, عمر نے کلمہ گو مسلمان قتل کر دیا. اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, اللہ فرماتے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کسی بھی معاملے میں تجھ سے فیصلہ کروائیں اور اس میں اطمینان حاصل نہ کریں, ان کو اطمینان نہ ملے, یہ میرے نزدیک کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن بننے کے لیے آپ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا, آپ کی بات کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی پڑے گی. قرآن نازل ہوا کہ عمر نے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ منافق کی گردن کو مارا ہے. یہ مسلمان ہوتا تو یہ اپنے نبی کی اطاعت کرتا, اپنے نبی کی بات کو مان لیتا. ایک صحابی آئے میرے نبی کی خدمت میں, ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی.
اس نے ہاتھ میں لائے، میرے نبی نے انگوٹھی لی، یوں کھینچ کے یوں پھینک دی کہ مرد کے لیے تو سونا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انگوٹھی لائی گئی سونے میں، اس میں وہ جو نگ تھا نا اس میں مہر رسول بنی ہوئی تھی، تو آپ یوں مہر لگایا کرتے تھے، تو وہ سونے میں وہ نگ ڈالا گیا، تو آپ نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے، جاؤ چاندی میں بنا کے لاؤ۔ اس لیے مرد کے لیے چاندی کے علاوہ کوئی چیز پہننا جائز نہیں ہے۔ سونا، چاندی، سونا، پتل، تانبا، پلاسٹک، ربڑ وغیرہ یہ چیزیں حرام ہے۔ تو صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی تو نبی پاک نے پھینک دی۔ اب جب مجلس ختم ہو گئی، رسول اللہ اٹھ کے چلے گئے، تو صحابہ نے کہا جاؤ بھائی اپنی انگوٹھی اٹھا لو۔ اس نے کہا میں نہیں اٹھاتا۔ یار دوبارہ مت پہنو، اس کو بیچ کے پیسے اپنے ضرورت میں خرچ کرو۔ کہا خدا کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دی ہے میں کبھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اتباع رسول ہے، یہ محبت کے دعوے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں محبت ہے میرے دوستو۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر تو لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔